کے لیے حاضر آیا، کھڑا ہوا، 1 منٹ رکنے کا وقت ملا، رکا، پھر شروع ہوا، نیاز کی بات چلی۔ اے برکاتیو، آج کسی اور کی نیاز نہیں، آج اس کی نیاز ہے جسے امام اعظم بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ آج اس کی نیاز ہے جسے امام اعظم ابو حنیفہ بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور جس کو برکاتی یوں پڑھتے ہیں: صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ امام جعفر صادق کے تو سبحان اللہ، آج کسی اور کی نیاز نہیں، سرکار امام جعفر صادق کی نیاز ہے، اور وہ امام جعفر صادق ہیں جس کے بارے میں کوئی اور نہیں، جس کے بارے میں جنید بغدادی کہیں کہ جس طریقے پر فرشتوں میں جبرائیل کا مقام ہے، اسی طریقے پر ولیوں میں بایزید بسطامی کا مقام ہے۔ تو اب آؤ بایزید بسطامی سے پوچھیں کہ اے بایزید بسطامی، یہ مقام و مرتبہ ملا تو کیسے ملا؟ تو بایزید جواب دیتے نظر آئیں گے: 11 سال امام جعفر صادق کے گھر میں پانی بھرا ہے، اللہ نے مرتبہ دیا ہے کہ اگر پیر جہنم میں ڈال دوں جہنم ٹھنڈی پڑ جائے۔ سرکار امام بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ 11 سال سرکار بایزید بسطامی سے ایک دن سرکار امام جعفر صادق نے کہا کہ بایزید جا اس طاق سے کتاب اٹھا لا، طاق سے کتاب اٹھا لا۔ بہت دیر تک گھومتے ہیں، توجہ کریے گا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں اور غلام اہل بیت کا انداز کیا ہوتا ہے، دیکھیں۔ بہت دیر تک ڈھونڈتے رہے، بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد سرکار بایزید بسطامی امام جعفر صادق کے پاس گئے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں: بایزید کتاب مانگی تھی، کتاب لائے کہ نہیں لائے؟ کہا سرکار کتاب نہیں ملی۔ کہا میں نے کہا تھا طاق پہ رکھی ہے، لے آ۔ جواب سنیں، کہا سرکار بایزید کو نہیں معلوم کہ طاق کہاں پر ہے۔ کہا تو میرے یہاں 11 سال سے خدمت کرتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا طاق کہاں پہ ہے؟ کہا سرکار 11 سال سے ضرور ہوں، مگر غلام کی کبھی ہمت نہیں پڑی کہ نظر اٹھا کر کے آپ کے گھر کو دیکھ لے۔ یہ سرکار امام جعفر صادق ہے، یہ سرکار امام جعفر صادق ہے، سبحان اللہ۔ سرکار امام جعفر صادق کے پاس ایک انسان آیا: سرکار یہ پیسے لے لیں، یہ دینار لے لیں اور کسی اچھی جگہ لگا دیں۔ ان کی نیاز کرتے ہو نا، لوگ کہتے ہیں صاحب 15 کو کرو، کوئی کہتا صاحب 17 کو کرو، کوئی کہتا صاحب 22 کو کرو، کوئی کہتا صاحب 27 کو کرو۔ ہم کہتے صاحب امام کی نیاز ہے، جب دل ہوگا تب کریں گے، جب دل ہوگا تب کریں گے۔ اب کہتے نہیں صاحب 15 کو کریے، 15 کو ان کا وصال ہوا ہے، تو صاحب امام کی نیاز میں صرف 15 دکھتی ہے، غوث کی 11ویں میں کبھی 11ویں کیوں نہیں دکھی، خواجہ کی 6ٹی میں کبھی 6ٹی کیوں نہیں دکھی؟ تو جواب ملے گا جب دل ہوتا ہے ہم غوث کی 11ویں کرتے ہیں، جب دل ہوتا ہے خواجہ کی 6ٹی کرتے ہیں۔ تو صاحب اب ان دونوں سے پوچھو تمہارے جد کا نام کیا ہے، تو یہ دونوں جواب دیں گے ہمارے جد کا نام کچھ اور نہیں، امام جعفر صادق ہے۔ جب اولادوں کا یہ عالم ہے تو جب باپ کی بات آئے گی تو نہ 15 دیکھیں گے، نہ 17 دیکھیں گے، نہ 22 دیکھیں گے، نہ 27 دیکھیں گے۔ جب دل ہوگا تب نیاز کرتے نظر آئیں گے۔ ابھی ٹائم ہے میرے 2 منٹ تقریباً ہے۔ جب نیاز سرکار امام جعفر صادق ہے کون؟ بس آخری بات سنیں اور دل پہ نقش کر کے جائیں کہ صاحب کھیر پوڑی صرف حلالیوں کو حجم ہے، کیونکہ صاحب یہ بیٹھے ہمارے بڑے، ان سے پوچھو دودھ ہر کسی کو حجم نہیں ہوتا، کیونکہ دودھ حجم کرنے کے لیے لیور اچھا ہونا چاہیے، اور پوڑی بنتی ہے گھی کی، تو گھی کسے حجم نہیں ہوتا یہ سب کو معلوم ہے۔
گھی کسے ہجم نہیں ہوتا یہ سب کو معلوم ہے. پتا چلا نیاز سے دقت نہیں ہے, نیاز میں جو ڈیسائیڈ ہوا ہے اس سے دقت ہے. نیاز سے دقت نہیں, نیاز میں جو ڈیسائیڈ ہوا اس سے دقت ہے. تو صاحب سن لو, یہ نیاز تمہارے لیے نہیں, ہم مولائیوں کے لیے ہے. اس لیے کہ جب امام کا نام ہم پڑھ کر کے نیاز پہ بخش دیتے ہیں تو جو حلالی ہوتا ہے اسے حجم ہو جاتا ہے. سرکار امام جعفر صادق اس ذات کا نام ہے. خلیفہ منصور نے اپنے بیٹے سے کہا بلاؤ. کہا کیوں بلاؤ؟ قتل کرنا ہے, قتل کرنا ہے. کہا ابا ہم یہ کام نہیں کریں گے. کہا کرنا پڑے گا, میرا کہنا ہے کرنا پڑے گا. اپنے غلاموں سے کہہ دیا جیسے امام اندر آئیں اور میں اپنی ٹوپی اپنا تاج ایسے ہٹاؤں تو امام کو قتل کر دینا. امام جعفر صادق گیا بچہ بلانے کے لیے, آپ کی دعوت ہے. جیسے امام پاک نے بادشاہ کے حجرے میں قدم رکھا, بادشاہ نے پہلے طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی میں ٹوپی ہٹاؤں, جیسے ہی میں سرکاؤں تو فوراً امام کو قتل کر دینا. خلیفہ منصور بیٹھا تھا, امام کو قتل کرنے کے لیے لوگ لگائے ہوئے تھے. امام جعفر صادق جیسے ہی اندر داخل ہوئے, خلیفہ نے دیکھا, دیکھنے کے بعد ایسا خوف طاری ہوا, ایسا خوف طاری ہوا, ایسا خوف طاری ہوا. میں نے سوال کیا, اے خلیفہ قتل کرنے کے لیے امام کو بلایا تھا, لوگ تو نے لگائے تھے امام کو قتل کرنے کے لیے, مگر جب امام کا تو نے چہرہ دیکھا تو تیرے اندر خوف کیوں طاری ہو گیا؟ تو کسی شاعر کا شعر مجھے یاد آ گیا, علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. شیر خدا معلوم ہوتا ہے. امام نے قدم اندر رکھا, خلیفہ نے دیکھا قتل کرنے کے لیے تو تیار تھے کہ خلیفہ جیسے ہی ٹوپی ہٹائیں گے میں امام کو قتل کر دوں گا. مگر تعجب سے سب دیکھتے ہیں, خلیفہ اپنی کرسی سے اترا, اترنے کے بعد امام کو کرسی پر بٹھالا, پیروں پہ بیٹھ گیا, کافی دیر تک بیٹھا رہا. اب کہتا ہے امام سے خلیفہ سرکار کوئی آپ کی حاجت ہو تو مجھ سے کہہ دے. کہا حاجت کچھ نہیں ہے, بس یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ تو نہ بلائے. اور اتنا کہہ کر کے امام چلے گئے. امام تو چلے گئے, اب دیکھو اہل بیت اطہار ہیں کیا, امام تو چلے گئے. اب ساتھیوں نے پوچھا کہ بادشاہ آپ نے امام کو قتل کرنے کے لیے بلایا تھا مگر قتل کیوں نہیں کہا؟ کہا بات یہ ہے جیسے ہی امام نے قدم رکھا تو میں نے دیکھا امام کے پیچھے پیچھے ایک بڑا اژدہا ہے جو اپنا منہ کھولے ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے اے منصور اگر تو نے ذرہ برابر بھی گستاخی کری تو پورے محل کے ساتھ تجھے کھا جاؤں گا. پتا چلا اہل بیت کا مقام وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتا ہے محفوظ فرما دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے. آخری بات 2 منٹ کے اندر. ابھی میرے بھائی اشرف بھائی نے کہا علم کی بنا پر اگر مرتبے میں کوئی بڑا ہو جاتا مولا کائنات, یقیناً مولا کائنات, کیونکہ مولا کائنات کی وہ ذات ملتی ہے کہ پیغمبر کے بعد مولا کائنات نہیں کہا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے, کسی اور نے نہیں کہا. مگر امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جن کے پاس جب امام اعظم ابو حنیفہ آئے اور عمر 60 سے اوپر تھی, جب 2 سال گزارے تو کسی نے پوچھا اے امام یہ بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو امام اعظم کہتے ہیں کہ میری عمر 2 سال کی ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا امام آپ سے ایسی امید نہیں تھی کہ ایسا جواب دیں گے, بال سفید ہیں, عمر زیادہ دکھائی دیتی ہے, آپ اس طریقے انداز میں جواب دیتے ہیں کہ میری عمر 2 سال ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ جواب دیتے نظر آتے ہیں اصل میں میری عمر 2 سال اس لیے ہے کہ زندگی کے جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں اصل میں زندگی کے وہی 2 سال ہیں. آگے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال مجھے غلامی کے امام جعفر صادق کے نہ ملتے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہوتا. یہ اہل بیت اطہار ہیں. ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل, ماہ ریرہ سے مدینہ تک روحانی.